السلام علیکم میرے پیارے لسنرز، میرے نئے چینل اردو اوریجنل کو سبسکرائب کریں اور وہاں پر موجود دلچسپ آڈیو بک سے لطف اندوز ہوں۔ چینل کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ ایپیسوڈ 85۔ 4 دن بعد میری پھر نادر شاہ سے ناشتے پر ملاقات ہوئی۔ میں اکیلا میز پر لگے ناشتے کا آغاز کر چکا تھا کہ وہ آ گیا۔ کیا حال ہے فرید؟ وہ میرے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا۔ 20-22 سال کی کالج گرل نظر آنے والی ملازمہ نے اس کے لیے چائے بنا دی اور اس کے کہنے پر دفع ہو گئی، حالانکہ وہ دن رات میرے ساتھ رہتی تھی۔ تو نے کیا سوچا فرید؟ میں کیا سوچوں اور کیوں سوچوں؟ فیصلے جب تم کرتے ہو۔ میں تو تمہاری دنیا سے ہی نکل گیا تھا، کیونکہ اس دنیا میں تم نعوذ باللہ خدا تھے اور میں تم سے لڑ نہیں سکتا تھا۔ تم نے مجھے کیوں بلوا لیا واپس؟ مزید ذلیل کر کے مارنے کے لیے؟ بس کہ کچھ اور کہنا ہے؟ دیکھ فرید، تو میرا قیدی نہیں ہے، نہ میرا دشمن، مگر میں تمہارا دوست یا عزیز بھی نہیں ہوں۔ میرے ساتھ یہ مہربانی کا برتاؤ کیوں آخر؟ یہی بتانا تھا مجھے۔ سمجھ لے تو اچھا ہے، ورنہ تیری مرضی۔ میرا اپنا انصاف کا ایک طریقہ ہے، بلا وجہ میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا اور دشمن نہیں بناتا، لیکن کوئی مجھے نقصان پہنچائے تو اسے معاف نہیں کرتا۔ سزا بھی دنیا کی عدالت کے مطابق نہیں، اپنی مرضی سے دیتا ہوں۔ پر میرے بھائی کا جرم کیا تھا؟ 2 جرم کیے تھے اس نے۔ ایک، ثابت نہیں ہوا کہ وہ 50 لاکھ کا غبن کرنا چاہتا تھا اور تیرے ساتھ مل کر اس نے ڈکیتی کا ڈرامہ کیا تھا۔ زیور بھی پولیس نے واپس کر دیے تھے، لیکن دوسرا جرم ثابت تھا۔ وہ کیا جرم تھا؟ اس نے میری بیوی سے ناجائز مراسم رکھے۔ کالج میں دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے، یہ کوئی جرم نہیں، وہ عمر اور ماحول ہی ایسا ہوتا ہے، لیکن اب وہ میری بیوی تھی، وہ میری آنکھوں میں دھول جھونک کے ملتے رہے، وہ دونوں سزا کے مستحق تھے۔ وہ جو عورت کی جلی ہوئی لاش؟ ہاں، وہ بیوی تھی میری۔ کتنی آسانی سے تم نے اسے جلا دیا، جیسے وہ پراپرٹی تھی تمہاری، فرنیچر کی طرح۔ کوئی محبت نہیں تھی تمہیں اس سے؟ محبت ہو جاتی ہے اگر کوئی عورت شادی کے بعد اپنی ظاہری اور باطنی صفات سے خود کو اس لائق ثابت کرے، دل جیت لے اپنے شوہر کا، اسے یا اس کی دولت کو استعمال نہ کرے۔ مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں، لیکن تمہارا ہے۔ کیوں؟ میرا بھائی نہیں، باپ تھا وہ جسے تم نے مار دیا۔ دیکھو، جب قانون کی مرضی سے کسی کو پھانسی دی جاتی ہے نا، تو اس کے بیوی بچے، ماں باپ، سب کے دل پہ کیا گزرتی ہے، لیکن قانون ہے، تم پر بھی وہی بیت رہی ہے۔ میں جانتا ہوں وہ مجرم تھا، اسے سزا ہوئی، تم نے کچھ نہیں کیا، مگر سزا بھگت رہے ہو۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی خود جیو۔ نہیں جینا چاہتے تو مر جاؤ، خودکشی کر لو، خود کو عذاب دے کر جینے کی ضرورت نہیں۔ تم میرے ساتھ کام کرنا چاہتے تھے نا، پھر انکار کر دیا۔ ظاہر ہے تم کو غصہ تھا، میں تمہیں یہی سمجھا رہا ہوں کہ یہ غصہ فضول ہے۔ ویسا ہی ہے جیسے پھانسی پانے والے کی ماں کو ہوتا ہے یا بہن اور بیوی کو۔ اگر تم وفاداری سے اچھا کام کرو گے تو فائدے میں رہو گے۔ میں اس کی صورت دیکھتا رہا، وہ بہت گہری سوچ رکھنے والا آدمی تھا، بے حد شفاف، بے حس اور مغرور، مگر اندر سے عام آدمی، جس کا دل پتھر بھی تھا اور شیشہ بھی۔ وہ بزنس کرتا تھا اور دولت کماتا تھا، جائز ناجائز کے چکر میں پڑے بغیر، اور جو اس کے لیے اچھا کرتے تھے ان کے ساتھ اچھا تھا، لیکن میں اسے معاف نہیں کر سکتا تھا۔ میری دلی خواہش تھی کہ کبھی اسی طرح میں آگ لگاؤں اور وہ اندر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جل مرے۔ یہ کام آسان نہیں تھا، مگر ناممکن بھی نہیں تھا۔ بالآخر میں نے کہا، مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ کتنا وقت؟ زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ۔ 1 ہفتہ؟ کوئی مسئلہ نہیں، آرام سے رہو یہاں، کھاؤ پیو موج کرو۔ 8ویں دن خود ہی چلے جانا اگر نامنظور ہو۔ آئندہ کے لیے تعلق ختم، نہ دوستی نہ دشمنی۔ مجھے سوچنے کی ضرورت نہ تھی، جو مجھے کرنا تھا میں پہلے ہی طے کر چکا تھا۔ 1 ہفتے بعد اس نے مجھے کام بتا دیا۔ کام کی نوعیت تمام غیر قانونی تھی، خطرناک حد تک، لیکن تمام مجرمانہ پیشوں میں مافیا کو کسی کی سرپرستی حاصل رہتی ہے۔ ملک میں اسلحے کی مانگ تھی اور اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ لوگ کلاشنکوف مانگتے تھے۔ اس سے ڈکیتی، قتل اور اغوا برائے تاوان جیسے جرائم بڑھ گئے تھے۔ میں نے نادر شاہ کا اعتماد حاصل کرنے اور اسے یہ یقین دلانے میں کئی ماہ صرف کر دیے کہ میں بھائی کے قتل کو فراموش کر چکا ہوں۔ رفتہ رفتہ مجھے خفیہ رابطوں کا علم ہونے لگا۔ سال بھر بعد میں نے اس کے پورے انڈر گراؤنڈ نیٹ ورک کو سمجھ لیا تھا۔ پھر بڑی ہوشیاری سے میں نے ایک مخبری کی۔ ایک کرائم رپورٹر نے اپنی بریکنگ نیوز یا اسکوپ کے لیے نادر شاہ کی پوری کھیپ پکڑوا دی۔ اس میں 19 لڑکے تھے اور 7 لڑکیاں، سب جوان تھے، جن کو آگے جا کر اپنے جسم کی کمائی سے دوسروں کا پیٹ بھرنا تھا۔ اخبارات میں غلغہ پاڑا کیا تو FIA حرکت میں آئی۔ ایک ریکروٹنگ ایجنٹ پکڑا گیا۔ نادر شاہ کو بھی روپوشی اختیار کرنا پڑی اور اس کا لاکھوں کا نقصان ہوا۔ 3 مہینے تک سر توڑ کوشش کے باوجود وہ کسی غدار کا سراغ نہ لگا سکا جس نے مخبری کی تھی۔ ابھی وہ صدمے سے سنبھل نہ پایا تھا کہ اس کے گودام میں آگ لگی اور لاکھوں کا مال خاکستر ہو گیا۔ اس میں اسلحہ بھی تھا اور منشیات بھی۔ تصویریں اخبارات میں آئیں تو سارے ملک میں شور مچ گیا، کیونکہ گودام میں سے کچھ جلی ہوئی لاشیں بھی ملی تھیں۔ اس مرتبہ نادر شاہ کا نام بھی اخبارات کی زینت بنا اور پولیس نے اسے گرفتار بھی کر لیا۔ ظاہر ہے پولیس ہی اس کی معاون اور محافظ تھی۔
وہ ضمانت پر رہا ہوا اور چند ماہ میں سارے معاملات دبا دیے گئے، لیکن ان 2 حادثات نے نادر شاہ کی ساکھ کو نقصان پہنچایا۔ اس پر باہر کے گروہوں کا دباؤ بڑھا کہ وہ غدار مخبر کا پتہ چلا، کیونکہ ایسے تو خود ان کے بزنس کی گڈ ول بھی تباہ ہوگی۔ نادر شاہ نے سب کا نقصان پورا کیا اور تقریباً 1 کروڑ کے پھیرے میں آ گیا۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے دن رات ایک کر دیے، جن پر شک ہو سکتا تھا ان کے پیچھے ایسے جاسوس چھوڑ دیے جن پر کوئی شک نہ کرتا۔ کالج کی لڑکیاں، یہاں تک کہ یونیورسٹی کی ایک لیکچرر، وہ مشکوک افراد کے ساتھ دن رات رہیں مگر کچھ معلوم نہ کر پائیں۔ میں معصوم اور بے گناہ بنا رہا۔ آج میں سوچتا ہوں کہ انتقام کے اس کھیل کو اس حد تک تول دینا بے وقوفی تھی۔ میں نادر شاہ کے ہر نقصان کو ناقابل تلافی سمجھ رہا تھا اور اس سے تسکین اور خوشی حاصل کر رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اب اس کی تباہی اور بربادی دور نہیں۔ یہ سراسر میری احمقانہ غلط فہمی تھی۔ چھوٹی کشتی ایک تھپیڑے میں ڈوب جاتی ہے۔ ایسے مواقع آئے جب میں اسے قتل کرتا اور بھاگ جاتا، لیکن میں اسے تڑپا کے مارنا چاہتا تھا۔ یہی مہلت میرے گلے پڑ گئی۔ ہر مجرم کی طرح میں بھی سمجھتا تھا کہ کبھی پکڑا نہیں جاؤں گا، لیکن نادر شاہ کے سراغ لگانے والے کتے بو سونگتے کب مجھ تک پہنچے مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں اس چوہے کی طرح تھا جو گھر کے کونے خدروں میں ہر چیز کو کترتے رہے اور سمجھنے لگے کہ میں سارا گھر کھا جاؤں گا یا گھر والے اس ڈر سے گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ وہ ایسی جگہ چوہے دان لگا دیتے ہیں کہ چوہا خود اس میں گردن پھنسا کے مرے۔ وہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کا ایک آفیسر تھا جسے نادر شاہ نے اینٹی نارکوٹک سیل میں پوسٹ کرا دیا تھا۔ مجھے ٹپ ملی کہ اس کی بیوی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ مجھ سے اس کا مطلب سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ میں نے فرض کر لیا کہ ایک شریف عورت اپنے شوہر کو غلط اور خطرناک کمائی کے راستے سے ہٹانا چاہتی ہے۔ کسی طرح سے اسے معلوم ہوا ہے کہ شوہر کام کرتا ہے نادر شاہ کے لیے، تو شوہر سے اپنی بات منوانا مشکل ہے۔ نادر شاہ کو ختم کر دیا جائے۔ نہ رہے گا باس، نہ بجے گی بانسری۔ ناقص العقل عورت ذات یہ نہیں سمجھتی کہ یہاں ایک نادر شاہ نہیں، نہ جانے اور کتنے ہیں۔ شوہر دوسرا نادر شاہ تلاش کر لے گا۔ بہرحال بے وقوفی میری ثابت ہوئی۔ میں نے نہیں، اس عورت نے مجھے استعمال کیا۔ اس سے رابطہ مشکل نہ تھا، میں لاکھوں میں کھیل رہا تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ دولت سے حاصل ہونے والی عیاشی کے نتیجے میں رفتہ رفتہ اپنے اصل مقصد سے دور ہو رہا تھا۔ میں نے اس عورت سیمی، اصل نام سمینا، سے پہلے ایک 5 اسٹار ہوٹل کے روف ٹاپ ریسٹورنٹ میں ملاقات کی۔ یہ اتفاقیہ تھی۔ اس رات پورا چاند تھا۔ ہر میز پر رفاقت کو انجوائے کرنے والے جوڑے موجود تھے، لیکن وہ اکیلی بیٹھی کوفت اور خفت سے 2-4 تھی۔ جس کا اسے انتظار تھا وہ نہیں آیا تھا۔ کچھ ایسا ہی میرے ساتھ ہوا تھا۔ میں نے سیمی کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ وہ کس اذیت سے 2-4 ہے اور بہت جلد منہ چھپا کے بھاگنے کو ترجیح دے گی۔ میں نے دیر نہیں کی۔ یہ کہنا غیر ضروری ہے کہ وہ خوبصورت تھی یا جوان تھی۔ ایسی نہ ہوتی تو میں اس کی طرف کیوں دیکھتا؟ جب میں نے اس کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت طلب کی تو اس نے بھی سکون کا سانس لیا۔ اس نے مصنوعی ناگواری سے کہا، اگر یہی جگہ رہ گئی ہے تو بیٹھیے۔ میں نے معذرت کی، میری ٹیبل ریزرو تھی۔ آئی سی، لیکن کیا وہ چکر دے گئی؟ میں نے خفت کا اظہار کیا۔ چلیے چھوڑیے قصہ، 2 اکیلے مل کر اکیلے نہیں رہتے۔ بتائیے کیا لیں گی؟ اس نے پھر شیری طلب کی، حالانکہ اس وقت بھی وہ ہلکے سے سرور میں تھی۔ جب ڈنر کے بعد چاند سر پر آیا اور آرکیسٹرا نے وائلن پر مدھر دھن بجانی شروع کی تو ہم ڈانس فلور پر چلے گئے۔ اس نے اپنے شوہر کو گالیاں دینی شروع کی۔ باسٹرڈ مجھے چیٹ کرتا ہے، ہر روز نئی سیکرٹری آ جاتی ہے اور وہ بزنس ٹور تو کہہ نہیں سکتا، سیکرٹ آپریشن کرنے چلا جاتا ہے۔ سیکرٹ آپریشن؟ مائی فٹ؟ کیسا سیکرٹ آپریشن؟ وہ اینٹی نارکوٹکس میں ہے نا، چھاپا مار کارروائی کی نگرانی کرتا ہے رات کو۔ مگر مجھے معلوم ہے سب کہ کارروائی کہاں ہوتی ہے۔ اس نے مجھے خرید کے سونے کے پنجرے میں قید کر دیا ہے۔ تم مجھ سے قانونی طور پر چھٹکارا حاصل کر سکتی ہو۔ یو آر این ایڈیٹ۔ یہ اتنا آسان ہوتا تو میں کب کا چھٹکارا حاصل کر لیتی، لیکن وہ ہے غیرت مند، بے غیرت انسان۔ آگے دیکھے اپنی بیوی کو، کاش میں اسے قتل کر سکتی یا کوئی میری خاطر اسے قتل کر دیتا۔ اس رات تو بات آگے نہیں بڑھی۔ مون لائٹ ڈنر اور ڈانس کے بعد ہم اپنے کمرے میں چلے گئے جو میں نے 5ویں فلور پر لے لیا تھا۔ بعد میں اس سے ملاقاتیں ہوئی تو میں نے کہا کہ مجھے اپنے شوہر سے ملوائے۔ میں جھوٹی ٹپ دے کر اسے کہیں بلاؤں گا جہاں اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ اس نے مجھے ملوا دیا، لیکن میرے ساتھ دوہرا دھوکا ہوا۔ اس کا شوہر خود نادر شاہ کے لیے کام کرتا تھا اور اس کی بیوی اپنے شوہر سے اس لیے چھٹکارا حاصل نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ میری محبت میں گرفتار ہو گئی تھی، بلکہ وہ کسی اور کو چاہتی تھی۔ اور بلاخر اسے کلو کا پٹھا مل گیا تھا جو اس کے کہنے پر اس کے شوہر کو قتل کرنے پر تیار تھا۔ اس کا شوہر بھی احمق نہیں تھا، وہ بے حد ذہین آدمی تھا۔ اس کو شک ہوا کہ میری بیوی ایک اجنبی کے ذریعے مجھے کیوں ٹپ دلا رہی ہے۔ میں خود بھی یہ کام کر سکتا تھا، بلکہ اس کا اچھا خاصا معاوضہ بھی وصول کر سکتا تھا۔ کہہ سکتا تھا کہ آپ کا چھاپا کامیاب رہا تو پروموشن ہو جائے گی۔ اس نے جب معلومات حاصل کی تو اسے سب معلوم ہو گیا۔ اس نے مجھ سے ٹپ لی مگر خاموش بیٹھا رہا۔ رات کو مجھے سیمی نے فون کیا اور کہا کہ آج پھر 14ویں کی رات ہے، لفٹن پر آ جاؤ، میں ولیج ریسٹورنٹ سے آگے ملوں گی، اس چٹان سے بھی آگے جہاں لہریں 100 فٹ اوپر بیٹھے جوڑوں کو بھگو دیتی ہیں۔ میری گاڑی تو پہچانتے ہو نا، اسی میں ملوں گی میں تمہیں۔ عورت کبھی میری کمزوری پہلے نہیں بنی تھی۔
لیکن میں تسلیم کرتا ہوں کہ اس رات میری عقل پر پتھر پڑ گئے اور میں سیمی کے سوا کچھ اور نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے میری کمزوری کو تاڑ لیا اور اپنے حسن کی ساری طاقت مجھے اپنا غلام بنانے میں صرف کی۔ جب میں وہاں پہنچا تو میری نظر میں نہ سمندر تھا اور نہ اوپر آسمان کی وسعت میں نکھرا ہوا چاند۔ میری نگاہ میں صرف ایک سیمی کا سلم وجود تھا اور ایک تلاطم خیز رات۔ میں نے دور سے اس کی گاڑی دیکھ لی۔ وہاں ہر 100 قدم کے فاصلے پر خلوت کے متلاشی کسی نہ کسی گاڑی میں آئے تھے۔ میں نے اپنی گاڑی کچھ فاصلے پر روکی اور اس کی کار کا دروازہ کھول کے اندر گھس گیا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر اپنا سر اسٹیئرنگ ویل پر رکھے سو رہی تھی۔ اس کے جسم پر لباس نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ یہ میرے لیے حیران کن تھا۔ سیمی، میری جان، میں آ گیا۔ میں نے اسے اپنی آغوش میں کھینچا۔ تب مجھ پر جیسے بجلی گری یا آتش دان پھٹ گیا۔ وہ بے جان تھی۔ اس کا اسٹیئرنگ پر رکھا ہوا سر میری گود میں لٹک گیا۔ کسی نے اس کی نازک گردن کو کاٹ دیا تھا، ایک سرے سے دوسرے سرے تک خون بہ رہا تھا، اور اب میرے ہاتھوں، کپڑوں اور میری گود میں داغ تھے۔ میرے ہاتھ لہو میں بھرے ہوئے تھے اور اس کے اندر خون کو پاگل کر دینے والی مہک تھی جس نے وقتی طور پر مجھے مفلوج کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں باہر نکلتا، ایک ہاتھ اندر آیا اور اس نے میرے منہ پر بھیگا ہوا رومال رکھ دیا۔ میرے دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا اور بس جب مجھے ہوش آیا تو میں حوالات میں تھا۔ مجھ پر سیمی کو چھری سے گردن کاٹ کر ہلاک کرنے کا الزام تھا۔ آلہ قتل وہیں لاش کے ساتھ موجود تھا۔ چشمدید گواہ تھے۔ یہ قتل عمد کا کیس تھا۔ میں نے سیمی کو وہاں بلایا قتل کرنے کے لیے تھا کیونکہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی اور مجھے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا۔ یہ سب پوسٹ مارٹم رپورٹ میں لکھا تھا۔ جیسے کو تیسا سیمی مجھے ڈبل گیم کے لیے استعمال کری تھی۔ چالاک شوہر نے اس کے ساتھ ڈبل گیم کھیلا۔ نہ جانے کس سے مجھے فون کرا دیا اور نہ جانے کیسے سیمی کو وہاں پہنچا دیا۔ زبردستی لے جا کر قتل کرایا اور قاتل چلے گئے۔ میں الزام لینے کے لیے پہنچ گیا۔ بے وفا بیوی کا عبرتناک انجام۔ دوسری طرف اس نے نادر شاہ کو رپورٹ دی کہ یہ ہے آپ کا نمک حرام مخبر۔ مجھے چھاپے کی ٹپ دینے آیا تھا جس کو میں نے اپنی بیوی کا قاتل بنا دیا ہے۔ ایک تیر سے 2 شکار کیے ہیں کیونکہ وہ بھی اسی سزا کی مستحق تھی۔ نادر شاہ کو معلوم ہو گیا کہ اس کی جڑیں کون کاٹ رہا تھا۔ مجھے اس نے آسانی سے پھانسی کے تختے تک پہنچا دیا، لیکن افسوس کرتا رہا کہ وہ خود پتہ چلاتا تو مجھے سب کے درمیان جلا کے راکھ کر دیتا۔ پھانسی تو کوئی سزا ہی نہیں ہے، 2 منٹ میں بندہ فارغ۔ مجھے تو وہ تڑپا تڑپا کے مارتا۔ تو یوں میں پھانسی کے تختے تک جا پہنچا۔ پھر وہاں سے ڈاکو گاما رستم کے ساتھ فرار ہوا۔ نورین سے ملا، پھر تم سے، لیکن ابھی تک نہ انتقام کی آگ بجھی ہے نہ نورین کی محبت میں کمی آئی ہے۔ یہ آپ بیتی ریشم نے قسط وار 4 راتوں میں سنی۔ میرا مسلسل بولنا اور اس کا سننا ناممکن تھا۔ اچانک اسے دوسرے کمرے سے آواز آ جاتی تھی، ریشم پانی تو پلا دے، ابھی تک کیوں جاگ رہی ہے تو؟ بھائی سے باتیں کرنے کے لیے دن کم ہے کیا؟ پھر وہ چلی جاتی تھی اور بات اگلی رات پر ٹل جاتی تھی۔ ریشم کا زیادہ اصرار تھا کہ میں نورین کی تلاش ضرور کروں، لیکن نادر شاہ سے انتقام کے خیال کو دل سے نکال دوں۔ مجھ پر 2 ذمہ داری جو آ گئی ہے، ایک بہن کی اور ایک نورین کی۔ چند روز بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میرے اوسان خطا کر دیے۔ میں کسی کام سے بازار گیا ہوا تھا اور گاڑی میں بیٹھ چکا تھا جب میں نے سلونی کو دیکھا اور اپنی جگہ جیسے منجمد ہو کے رہ گیا، کیونکہ وہ اکیلی نہیں تھی۔ وہ ایک عورت کے ساتھ مجھ سے 50 قدم کے فاصلے پر دوسری گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ وہ عورت شاہینہ تھی اور اس گاڑی کو سلونی کا شوہر چلا رہا تھا۔ رنگیلا سر گھما کے شاہینہ سے کوئی بات بھی کر رہا تھا۔ اپنی گاڑی کے بند شیشوں میں سے میں نے شاہینہ کو نظر جما کے دیکھا۔ غلط فہمی کا سوال ہی نہیں تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ گاڑی سے اتر کے بھاگ جاؤں، مگر اسی وقت رنگیلا نے گاڑی کو ریورس کیا اور وہ مخالف سمت میں چلی گئی۔ اگر وہ میری طرف آتی تو کچھ بعید نہ تھا کہ سلونی یا رنگیلا کی نظر مجھ پر پڑ جاتی یا وہ کار کا نمبر دیکھ لیتے۔ اگر کل کے ساتھ ہی آج لالچ اور ضمیر فروشی میں دشمن کے ساتھ مل کر دشمن ہو گئے تھے تو میرے لیے خطرہ سر پر منڈلا رہا تھا۔ پہلے سلونی اور اب شاہینہ۔ میں یہ فرض کر ہی نہیں سکتا تھا کہ شاہینہ نے اتفاق سے سلونی کو دیکھ لیا ہوگا۔ شاہینہ ملتان آتی رہتی تھی۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ سلونی نے مجھے دیکھا اور انجان بن کے نکل گئی۔ وہ خود میری مجرم تھی، مگر اس نے شاہینہ کو مطلع کر دیا کہ تمہارا مجرم یہاں ہے۔ وہ یقیناً میری تلاش اور گرفتاری کے لیے آئی تھی۔ کچھ دیر بعد میں وہاں سے فرار ہو کر سیدھا گھر پہنچا تو میری صورت دیکھ کر ریشم نے کہا، بھائی تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس وقت تک میں طے کر چکا تھا کہ مجھے اب کیا کرنا ہوگا۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ دھوپ تیز تھی آج، پانی پلا دے ذرا۔ پانی پی کے میں نے ذہن کو پرسکون کیا۔ اب یہاں میرا مزید قیام خطرناک ہو گیا تھا۔ سلونی مجھے 2 بار اتفاقیہ نظر آئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ میں نے ہی اسے دیکھا ہے، اس نے مجھے نہیں دیکھا، مگر یہ غلط تھا۔ اب وہ شاہینہ کے ساتھ مل کر میری تلاش میں شامل تھی۔ 9 لاکھ اسے ہم سے مل کر تھے۔ شاہینہ بآسانی اسے 1 لاکھ کا انعام بخش دے گی۔ وہ 1 ملین کی مالک ہو جائے گی۔ مشہور ہے کہ پہلا ملین کمانا مشکل ہوتا ہے، دوسرا خود آتا ہے۔ روپیے کو روپیہ کھینچتا ہے۔ یہ خود غرضی تھی یا لالچ، مگر سلونی نے اب اپنی زندگی کو مال غنیمت کی طرح لوٹانے کا راستہ بند کر دیا تھا۔ اب مجھے اندر سے اٹھنے والی خوف کی لہر نے مغلوب کر لیا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ کسی بھی لمحے دروازے پر دستک ہوگی اور شاہینہ اندر آ جائے گی۔
سوال یہ تھا کہ اب مجھے اپنی حفاظت کے لیے کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ریشم کو میں نے اپنی ذمہ داری بنا لیا تھا، لیکن وقتی طور پر وہ بیگم صاحبہ کے ساتھ محفوظ تھی۔ کیا میں اسے پھر بتائے بغیر بھاگ جاؤں؟ اس کو ساتھ لے کر پھرنے میں خطرہ اور ذمہ داری دونوں بڑھ جاتے تھے۔ شاید یہی ٹھیک تھا۔ وہ دکھی اور پریشان ہوگی، روئے دھوئے گی کہ میں نے بھی دھوکہ دیا اسے، لیکن کچھ دن بعد میں اسے کہیں سے رابطہ کر کے یہ بتا سکتا ہوں کہ فکر نہ کرے، وہ سکون سے اس گھر میں رہے جہاں وہ محفوظ ہے۔ حالات جیسی سازگار ہوں گے میں واپس آ جاؤں گا۔ اس خیال نے رات کے وقت مجھے سونے نہ دیا۔ پہلے میں نے ریشم کے نام خط چھوڑنے کا سوچا، پھر یہ ارادہ ترک کر دیا۔ چند روز بعد میں اسے کہیں سے بھی کال کر سکتا تھا یا خط لکھ سکتا تھا۔ میں نے گھڑی دیکھی، رات کے 2 بج رہے تھے۔ صبح کم سے کم 4 گھنٹے کی مسافت پر تھی۔ 3 گھنٹے کا سفر مجھے ملتان سے 200 کلومیٹر دور پہنچا سکتا تھا۔ میں نے جلدی جلدی بیگ میں اپنے سارے کپڑے رکھے۔ جو تنخواہ میں یہاں ملتی تھی وہ جوں کی تو ایک صندوق میں پڑی تھی۔ ہمارا سارا خرچہ تو بیگم صاحبہ اٹھاتی تھی۔ نوٹ گننے کا وقت نہ تھا۔ میرے اندازے سے یہ 50,000 کے لگ بھگ تھے۔ یہ کوئی بہت بڑی رقم تو نہ تھی، لیکن اتنی کم بھی نہ تھی۔ میں خاموشی سے نکل کے گلی میں آ گیا۔ گلی سنسان اور تاریک تھی۔ مجھے 2 افراد سامنے سے آتے نظر آئے۔ ایک نے مجھے سلام کیا اور میں نے جواب دیا۔ گلی کے آخر میں چوکیدار مل گیا۔ وہ بوڑھا آدمی تھا۔ میں نے سلام کے بعد پوچھا، کیسے ہو چاچا؟ شکر ہے اللہ کا بیٹا۔ مجھے کچھ اندازہ تھا کہ بس کا اڈا کدھر ہوگا۔ میں چلتا رہا۔ اس وقت کسی رکشہ کا ملنا مشکل تھا۔ مجھے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ مشرق کی طرف جاؤں یا مغرب کی طرف، کراچی جاؤں یا لاہور۔ دونوں ہی اتنے بڑے شہر تھے کہ ایک اجنبی کو ایسے سمجھ سکتے تھے جیسے سمندر بارش کی ایک بوند کو۔ نسبتاً قریب ہونے کی وجہ سے لاہور ٹھیک تھا، ورنہ زندگی بھر کی روپوشی کے لیے میں سوات چلا جاتا یا کوئٹہ۔ پھر ایک خیال یوں آیا کہ فیصلہ خود بخود ہو گیا۔ مجھے نورین کی طرف جانا چاہیے، مگر کہاں، کس طرف؟ اور دماغ نے وہی جواب دیا جو منطقی تھا۔ نقطہ آغاز تو وہی ہے جہاں وہ فاطمہ بن کر رہی تھی، لیکن یہ فیصلہ تقدیر نے پل بھر میں الٹ دیا۔ سڑک خالی تھی اور میں اپنے خیالوں میں ایسا گم تھا کہ مجھے بائیں جانب سے آنے والی ایک گاڑی نظر ہی نہ آئی۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ گاڑی کی ہیڈ لائٹس آف تھی۔ ظاہر ہے اس کی وجہ خرابی ہو سکتی تھی۔ اس نے مجھے بچانے کے لیے بریک بھی لگائے اور رخ بھی بدلا، لیکن میں اس کی زد میں آ گیا۔ تصادم نے مجھے کئی فٹ اوپر اچھال دیا اور میں لڑک کر سڑک پر آ گیا۔ مجھے اسپتال میں ہوش آیا۔ میں ایک بیڈ پر تھا اور میرے ہاتھوں پیروں پر پٹیاں تھیں۔ دائیں بائیں دوسرے بیڈز پر مریض دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ میں جنرل وارڈ میں ہوں، لیکن یہ آرتھوپیڈک وارڈ نہیں ہے، یعنی میری ہڈیاں نہیں ٹوٹی تھیں۔ سب سے پہلے مجھے اپنے بیگ کا خیال آیا۔ بیگ کو سائڈ ٹیبل پر دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا۔ میں نے اسے دیکھنے کی کوشش کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ شانوں میں شدید درد کے باعث نہ میں ہاتھ ہلا سکتا ہوں اور نہ اٹھ کے بیٹھ سکتا ہوں۔ ایک نرس کو قریب سے گزرتا دیکھ کر میں نے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ جلدی میں تھی، مجھ پر ایک نظر ڈال کر گزر گئی۔ کچھ دیر بعد ایک ڈاکٹر اور نرس میرے پاس آئے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کون سا اسپتال ہے؟ مجھے کون لائے یہاں؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں تو ابھی ڈیوٹی پر آیا ہوں۔ کیا تمہیں یاد ہے کیا ہوا تھا؟ مجھے کسی گاڑی نے ٹکر ماری تھی۔ گڈ، اس کا مطلب ہے کہ تمہاری میموری ٹھیک ہے۔ چوٹیں ہیں مگر فریکچر نہیں ہے۔ 2-4 دن میں تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ میرے جسم کے مختلف حصوں کا معائنہ کرتا رہا اور پھر وہ چارٹ دیکھا جس پر میری ہسٹری تھی۔ بلڈ پریشر، ٹیمپریچر، اس پر نام نہیں ہے تمہارا؟ اس نے نرس کی طرف سوالیہ نظر سے دیکھا۔ کوئی لایا تھا اسے سڑک پر سے اٹھا کے، مگر کچھ بتائے بغیر اسے چھوڑ کے چلا گیا۔ شاید وہی گاڑی والا ہوگا، قانونی کارروائی کے خوف سے بھاگ گیا۔ پولیس کہاں تھی؟ خیر، مجھے کیا؟ اتنی دیر میں ساتھ والے بیڈ کا مریض حلق سے عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگا۔ اس کے بیڈ کے ساتھ گلوکوز اور خون کی تھیلیاں لٹکی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر ایک دم اس کی طرف لپکا۔ وہ کوئی جونیئر میڈیکل آفیسر تھا۔ میرے نام کی بات درمیان میں رہ گئی۔ ساتھ والے مریض کی حالت یکدم بگڑ گئی تھی۔ 2 ڈاکٹرز اور نرسوں نے اسے بچانے کی پوری کوشش کی، مگر اس کا آخری وقت آ گیا تھا۔ بیڈ کی چادر میں لپیٹ کر اس کا مردہ جسم کچھ دیر بعد وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ اگر میں اٹھ کے چل سکتا تو ضرور وارڈ سے نکل کر بھاگ جاتا۔ فی الحال وہاں لیٹے رہنا میری مجبوری تھی۔ نام کی ضرورت کے ساتھ ہی مجھے یاد آیا کہ اب مجھے حوالوں کی ضرورت پڑے گی۔ کس کو اطلاع دی جائے گی؟ کون ہے یہاں؟ کوئی نہیں، تو آئے کہاں سے تھے؟ عام طور پر حادثات کے کیس MLO کے نوٹس میں ہوتے ہیں اور وہ قانونی کارروائی بھی کرتے ہیں، مگر میرے کیس میں ایسا لگتا تھا کہ ٹکر مارنے والا یا تو مجھے گیٹ کے پاس ڈال کر بھاگ گیا ہے یا وہ اندر آیا اور پولیس سے مکمکہ کر کے چلا گیا۔ وہ آدمی بے حس نہیں تھا اور غلطی بھی اس کی نہیں تھی، مگر بلا وجہ قانونی چکر میں کون پڑنا چاہتا ہے؟ رسمی کارروائی پوری کرنے کے لیے حوالدار بے دلی سے میرے پاس آیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میرا نام غلام علی ہے، ولد حاکم علی۔ میں لاہور سے آیا تھا، لیکن جس بندے سے ملنا تھا وہ نہیں ملا تو اب واپس نکل جاؤں گا۔ خاندان رشتہ دار کوئی نہیں۔ ایک بھائی باہر نکل گیا، بہن دبئی میں تھی، وہ مر گئی۔ اس نے لکھنا موقوف کیا اور چلا گیا۔ ایک لاوارث شخص پر کیا وقت ضائع کرنا۔ مجھے وہاں کھانا بھی ملا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ میں سرکاری اسپتال میں ہوں۔ 10-11 بجے میڈیکل وارڈ کا نگران پروفیسر اپنے جونیئر ڈاکٹرز اور نرسوں کے ساتھ آیا تو میں نے پوچھ لیا
डॉक्टर साहब, कब तक ठीक हो जाऊंगा मैं? वो मुस्कुरा दिया। जानना चाहते हो तो मेरी तरफ से इजाज़त है, जाओ। हम क्यों तुम्हें बिला वजह खिदमत के लिए लिटा कर रखेंगे? मैंने पूरा दिन लेट कर गुजार दिया और सोचता रहा कि जाना कहाँ था और पहुँचा कहाँ। मर जाता तो किसी को पता भी ना चलता। गनीमत है कि शनाख्त पर अभी तक पर्दा पड़ा हुआ है। बैग में मेरी रकम इसलिए भी महफूज रही कि मैले कपड़ों में लिपटी हुई थी। रात तक दर्द में फाका हुआ। ये दवाओं का असर था। मेरा दिमाग एक शैतानी कारखाना बना हुआ था। रेशम, नौरीन, शाहीना, कभी एक का ख्याल आता कभी दूसरी का। रात को एक उम्र रसीदा मेहरबान नर्स ने मेरी ये दरख्वास्त कबूल कर ली कि रात भर सुकून से सोने के लिए मुझे नींद की गोली दे दी जाए। उससे फ़ायदा हुआ और मैं पूरी रात बेसुध पड़ा रहा। जागा तो रफ्ता रफ्ता अपनी हालत में बेहतरी का एहसास होने लगा। मैं सहारे से वॉशरूम गया और सहारे के बगैर वापस आया। टांगों और कमर में चलने से दर्द होता था जो काबिल बर्दाश्त था। दर्द का एहसास मिटाने वाली दवा खा के मैं दोपहर के बाद जा सकता था। नाश्ते में चाय का एक कप और एक सूखा हुआ बन मिला। मैंने वार्ड बॉय को 50 रुपए दिए तो उसने मुझे कैंटीन से बन मक्खन और गर्म चाय और एक उबला हुआ अंडा भी ला दिया। नाश्ते के बाद मेरी जिस्मानी तवानाई बहुत बेहतर हुई और मैंने सोचा डॉक्टर की इजाज़त से मुझे निकल जाना चाहिए। ये इजाज़त सीनियर डॉक्टर दे सकता था जो 11 बजे राउंड करता था।